کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا نام ریشم تھا۔ ریشم کو کہیں سے گرے ہوئے 100 روپے ملے۔ اس نے کبھی پہلے 100 کا نوٹ نہیں دیکھا تھا۔ روپے پا کر پہلے تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن یہ خیال ستانے لگا کہ اس دولت کو میں رکھوں گی کہاں؟ اسے کسی ایسی جگہ چھپانا چاہیے جہاں کسی کی بھی نظر نہ پڑے، نہیں تو کوئی چرا لے گا۔ سوچ سوچ کر ریشم کا برا حال ہو گیا، لیکن اسے اپنی جھونپڑی میں کوئی محفوظ جگہ نظر نہ آئی۔ آخرکار اسے ایک ترکیب سوجھی، کیوں نہ جھونپڑی کی دیوار میں سوراخ کر کے اس میں 100 روپے رکھ دوں اور پھر اوپر سے مٹی لگا کر بند کر دوں۔ اس بار یہ ترکیب اسے پسند آئی۔ پھر اس نے جھونپڑی کا دروازہ بند کر لیا اور دیوار کو کھودنے لگی۔ خوشی اور خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ کئی بار ایک آنکھ بند کر کے اس نے باہر جھانکا کہ کوئی کہیں دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا کہ ریشم پیسے چھپا رہی ہے۔ جب کچی دیوار میں سوراخ ہو گیا تو ریشم نے اس میں 100 روپے ٹھونس کر اوپر سے گلی مٹی لگا کر سوراخ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر پہرا دینے لگی کہ کوئی اندر نہ آ جائے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جو کوئی بھی اندر آئے گا تو مجھ سے پوچھے گا کہ ریشم یہ دیوار گلی کیوں ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کیا کوئی شے چھپا رکھی ہے؟ اس میں کچھ تو ہے، اور پھر وہ روپے چرا لے گا۔ اس ڈر سے ریشم اس وقت تک جھونپڑی کے باہر بیٹھی رہی جب تک گلی مٹی سوکھ نہیں گئی۔ اتنا کچھ کر لینے کے بعد بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی۔ اب اسے ایک اور وہم ستانے لگا کہ فرض کرو چور 100 روپے چرانے کے لیے جھونپڑی کے اندر آ جاتے ہیں، وہ کہاں ڈھونڈیں گے؟ دیواروں کے علاوہ اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ تلاش کریں گے؟ کیونکہ اس کے گھر میں تو صرف چند برتن ہی ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ گاؤں کے لوگ عام طور پر دیواروں اور زمینوں میں گڑھا کھود کر اس میں پیسے اور دولت چھپاتے ہیں۔ بس سیدھی سی بات ہے کہ چور دیوار کھودیں گے اور میرے پیسے چرا لیں گے۔ یہ خیال آتے ہی ریشم کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ ریشم نے بہت سوچا، بہت دماغ مارا۔ اب کی بار جو ترکیب ذہن میں آئی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ بھاگی بھاگی پڑوسی کے گھر گئی اور اس سے بولی کہ مجھے ایک کاغذ پر لکھ دو کہ یہاں کوئی دولت نہیں ہے۔ پھر پڑوسی نے کاغذ پر یہ جملہ لکھ کر اسے دے دیا۔ پھر وہ جلدی سے گھر آئی اور اس کاغذ کو عین اس جگہ پر جہاں اس نے 100 روپے کا نوٹ چھپایا تھا وہاں چپکا دیا۔ کاغذ پر لکھا تھا، یہاں کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی گاؤں میں ایک اور بیوقوف عورت رہتی تھی۔ وہ بیوقوف ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی بھی تھی۔ اس کا نام بانو تھا۔ ایک روز وہ ریشم سے ملنے آئی۔ ریشم گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس نے جھونپڑی میں جھانکا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر چپکے کاغذ پر پڑی جس پر لکھا تھا، یہاں کوئی دولت نہیں ہے۔ وہ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ یہ جملہ پڑھ کر وہ تھوڑا حیران اور پریشان ہوئی۔ سوچنے لگی کہ بھلا ریشم نے یہ بیوقوفی کی بات کیوں لکھی ہے؟ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی جو کہ دیوار میں چھپائے گی؟ مگر نہیں، اس نے یہ لکھا کیوں ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اس نے دیوار کے عین اسی جگہ جہاں کاغذ چپکا تھا کھود ڈالی۔ اسے وہاں سے 100 کا نوٹ ملا۔ وہ 100 کا نوٹ لے کر فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ 100 روپے کا نوٹ چرا کر بانو بہت خوش تھی۔ مارے خوشی کے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ 100 روپے کو خرچنے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کو ڈر محسوس ہونے لگا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا، مجھ سے چکی پسوائی جائے گی اور بہت سے کام کروائے جائیں گے۔ میں تو تھک کر بیمار ہو جاؤں گی اور پھر مر جاؤں گی۔ ڈر کے مارے بانو کو گھر میں چین نہیں آ رہا تھا۔ پھر 100 کا نوٹ اس نے رومال میں باندھ کر چھپا دیا اور خود کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ پھر اس کو کوئی خیال آیا اور وہ جلدی سے گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر آ کھڑی ہوئی۔ وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا۔ بانو نے اسے کہا، مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ مسافر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے ساری بات بتائیں، پھر میرا مشورہ حاضر ہے۔ بانو نے سارا قصہ سنا ڈالا اور بولی، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت چور ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہے، اس لیے بولا کہ تم اپنے دروازے کے باہر لکھ دو کہ میں ایک ایماندار عورت ہوں اور میں نے ریشم کے 100 روپے نہیں چرائے، اس طرح تم بچ جاؤ گی۔ بانو نے گھر جا کر اپنے دروازے پر ایسا ہی لکھ دیا کیونکہ وہ بیوقوف بھی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ریشم کو بلکہ پورے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ 100 روپے بانو نے ہی چرائے ہیں۔